رات کا وقت تھا، بغداد کی گلیاں خاموش تھیں، مگر اس نوجوان کے دل میں طوفان برپا تھا۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے، آنکھیں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھیں، اور دل گناہوں کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ وہ خود کو غوث پاک یا مرید کہلاتا تھا، مگر اس کی زندگی اس کے دعوے کی گواہی نہیں دے رہی تھی۔ زبان پر اللہ کا نام کم اور نفس کی خواہشیں زیادہ تھیں۔ ہر گناہ کے بعد دل میں چبھن ہوتی، مگر وہ چبھن آہستہ آہستہ عادت بن چکی تھی۔ اسی نوجوان نے کئی بار یہ سنا تھا کہ غوث اعظم کی نظر مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے، مگر آج وہ خود اس قابل نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس در ولایت پر جائے۔ اس کے قدم بار بار رک جاتے، دل کہتا واپس لوٹ جا، مگر اندر کہیں ایک آواز تھی جو مسلسل پکار رہی تھی کہ اگر آج نہ گیا تو شاید کبھی نہیں جا سکوں گا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، یا اللہ، اگر تو نے آج بھی مجھے حالی لوٹا دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ جب وہ غوث پاک کی خانقاہ کے قریب پہنچا تو دیکھا فجر سے پہلے کا وقت تھا، چند چراغ روشن تھے۔ وہاں عجیب سا سکون تھا، جیسے شور مچاتے دل کو کسی نے خاموش کر دیا ہو۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا رہا، اندر جانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک خادم باہر آیا۔ اس نے نوجوان کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، شیخ تمہارا انتظار فرما رہے ہیں۔ یہ سن کر نوجوان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ انتظار؟ کس بات کا؟ وہ تو کسی کو بتا کر نہیں آیا تھا۔ لرزتے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ غوث پاک کی باوقار شخصیت سامنے تھی، نورانی چہرہ، نگاہوں میں ایسی شفقت کہ دل پگھل جائے۔ نوجوان نظریں نہ اٹھا سکا۔ غوث اعظم نے نرم مگر بھرپور آواز میں فرمایا، میرے بیٹے، گناہ انسان کو ہم سے دور نہیں کرتے، نا امیدی اسے اللہ سے دور کرتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ نوجوان کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ برسوں کا رکا ہوا دکھ آنسوؤں میں بہہ نکلا۔ وہ فرش پر گر پڑا اور کہا، حضور، میں بہت برا ہوں، میں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ غوث پاک نے فرمایا، اگر تو برا ہوتا تو یہاں تک نہ آتا۔ اللہ نے تیرے دل میں تڑپ رکھی ہے، یہی تیری نجات ہے۔ پھر آپ نے اپنا دست مبارک اس کے سر پر رکھا۔ اس لمحے نوجوان کو یوں لگا جیسے دل کے اندر جمع ساری سیاہی دھل گئی ہو۔ سینہ ہلکا ہو گیا، آنکھوں کے سامنے زندگی کا نیا راستہ کھل گیا۔ غوث پاک نے فرمایا، جا، آج سے توبہ کر، اور کبھی نفس تجھے دھوکہ دے تو مجھے یاد کر لینا، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جب خانقاہ سے نکلا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ وہی گلیاں، مگر اب سب کچھ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ دل میں سکون تھا، آنکھوں میں امید اور روح میں روشنی۔ وہ جان چکا تھا کہ مرید ہونا صرف نام نہیں، بلکہ ٹوٹے دل کے ساتھ درے ولی پر جھک جانا ہی اصلی نسبت ہے۔ اور غوث پاک کی ایک نظر انسان کی پوری زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک قیدی کی زندگی اندھیرے اور تنہائی سے بھرپور تھی۔ وہ بے قصور تھا، مگر اس کی تقدیر کے فیصلے اس کے خلاف چل رہے تھے۔ قید خانہ سرد، خوفناک اور خاموش تھا۔ ہر دیوار پر ظلم کی گواہی لکھا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ دل میں مایوسی نے گھر کر لیا تھا۔ ہر صبح اور شام ایک جیسی لگتی تھی۔ وہ سوچتا، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر اللہ بھی میری حالت نہیں دیکھ رہا تو پھر کس سے امید رکھوں؟ ایک رات وہ گہری نیند میں تھا، جب اچانک خواب میں دیکھا کہ کوئی نورانی شخصیت اس کے پاس آئی ہے۔ اس نے آنکھوں میں کرم اور محبت تھی۔ وہ جان گیا کہ یہ غوث پاک ہیں۔ شیخ نے اس کی حالت دیکھی اور کہا، بیٹے، بے گناہی کی سزا کو صبر سے سہنا اللہ کی رضا میں ہے، کبھی مایوس نہ ہونا۔ صبح کے وقت قیدی نے محسوس کیا کہ دل میں ایک روشنی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ اس نے دعا کی، دل کی تمام تشویش اور خوف اللہ کے سپرد کر دی۔ کچھ دن بعد غیر متوقع طور پر عدالت نے اس کی رہائی کی خبر دی۔ قیدی کے دل میں یہ بات گونجی کہ غوث پاک کی توسل اور دعا کی طاقت انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ جب وہ باہر آیا تو ہوا میں تازگی تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ میں ایک نئی زندگی کی خوشی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں شکریہ کہا، یا اللہ، اور غوث پاک کی ذات کو یاد کیا جس نے اندھیرے میں روشنی دی۔ ایک تاجر اپنی کشتی پر سفر کر رہا تھا۔ سمندر بے چین اور طوفانی تھا، ہوائیں تیز، لہریں بلند، اور ہر لمحہ موت کا خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ عملہ خوفزدہ تھا، ہر کوئی دعا کر رہا تھا،
مگر خوف اور مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ تاجر کے دل میں بھی ڈر اور بے بسی کی کیفیت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ کشتی نہیں سنبھلی تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ رات کے اندھیرے میں تاجر نے ہاتھ جوڑ کر دعا کی اور کہا، یا اللہ، اگر یہ میری تقدیر ہے تو میں تیری رضا کے آگے جھکوں گا، مگر میری زندگی کو ختم نہ ہونے دے۔ اس وقت اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی بزرگ کشتی کے پاس آئے۔ ان کی موجودگی سے سمندر تھم سا گیا، لہریں دھیرے دھیرے سکون میں آ گئیں۔ وہ جان گیا کہ یہ حضرت غوث پاک ہیں۔ شیخ نے اس کے دل سے ڈر اور خوف کو نکالا اور فرمایا، دل کو یقین سے بھر، اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہ سوچ۔ تاجر کی روح میں سکون آیا۔ وہ سینہ تانے دعا کے ساتھ کشتی کی راہ سنبھالنے لگا۔ صبح کے وقت کشتی ساحل پر پہنچ گئی۔ عملہ اور تاجر دونوں حیران اور شکر گزار تھے۔ تاجر نے دل میں یہ عہد کیا کہ باقی زندگی صرف اللہ کے لیے اور غوث پاک کی تعلیمات پر گزارے گا۔ ایک مرید جو کئی مہینوں سے لا علاج بیماری میں مبتلا تھا، اپنے کمرے میں بیٹھا درد اور بے بسی سے تڑپ رہا تھا۔ ڈاکٹروں کی نا امیدی نے دل میں خوف اور مایوسی پیدا کر دی تھی۔ ماں اور بیوی ہر روز اس کے لیے دعا کرتی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں امید کی کرن کے لیے پکارتی تھی۔ مرید کے دل میں بھی سوال اٹھ رہا تھا، اللہ، یہ مصیبت کیوں؟ کیا میں یہ سب صحت مند ہو پاؤں گا؟ ایک رات وہ سوتے ہوئے خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک نورانی بزرگ اس کے کمرے میں آئے۔ چہرے پر سکون، آنکھوں میں محبت اور شفقت تھی۔ وہ جان گیا کہ یہ غوث پاک ہیں۔ شیخ نے اس کے کمرے میں قدم رکھا اور نرم آواز میں فرمایا، بیٹے، صبر اور دعا سے ہر بیماری کا علاج ممکن ہے۔ دل کو یقین سے بھر اور اللہ کی رضا میں راضی رہ۔ صبح کے وقت مرید نے محسوس کیا کہ درد میں کمی ہے۔ دل میں سکون اور امید پیدا ہوئی۔ دن بدن صحت بہتر ہونے لگی۔ ماں اور بیوی کی خوشی کے آنسو بہہ گئے۔ یہ واقعی نہ صرف مرید کی زندگی بلکہ اس کے اہل خانہ کی زندگی میں بھی روشنی بن گیا۔ ایک غریب خاندان کئی دنوں سے بھوک کے مارے پریشان تھا۔ بچوں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ والدین دل گرفتہ اور لاچار تھے۔ کھانے کو کچھ ہونے کے باوجود گھر میں خاموشی خدا تک پہنچ رہی تھی۔ والد نے دل ہی دل میں کہا، اللہ، اگر تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ رات کے وقت والد نے دل سے دعا کی اور حضرت غوث پاک کے توسل اختیار کی۔ وہ آنکھیں بند کر کے دل کی ساری تکلیف اور خوف اللہ کے سپرد کر دیا۔ صبح کے وقت اچانک گلی میں کوئی آیا اور رزق لے آیا۔ بچوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ والدین کے آنسو خوشی کے آنسو بن گئے۔ یہ واقعہ خاندان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا معجزہ بن گیا۔ ایک مرید جو عمر کے آخری مراحل میں پہنچ چکا تھا، بستر پر لیٹا ہوا تھا، جسم تھکن اور بیماری سے کمزور ہو چکا تھا، مگر دل میں ایمان کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے اہل خانہ اس کے آخری لمحات میں دل گرفتہ اور بے بس تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مرید کی روح کی تسکین صرف ایک ہی راستے سے ممکن ہے، غوث پاک کی روحانی توجہ اور دعا۔ مرید نے آنکھیں بند کر کے دل سے دعا کی اور غوث پاک کی ذات کو یاد کیا۔ اچانک خواب میں دیکھا کہ شیخ نورانی چہرے کے ساتھ اس کے پاس آئے اور ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ مرید نے محسوس کیا کہ جسم کی کمزوری کے باوجود روح میں ایک طاقت اور سکون پیدا ہو گیا۔ شیخ نے کہا، جان لو، موت کا خوف نہیں، جو کچھ تیرا ایمان اور تعلق تھا وہ تجھے ہمیشہ کے لیے تحفظ دے گا۔ وہ لمحہ مرید کے لیے سب سے پرسکون اور خوش کن تھا۔ آنکھیں بند، دل مطمئن، روح شاداب۔ اہل خانہ نے محسوس کیا کہ مرید کے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون ہے، گویا دنیا کی ہر پریشانی سے آزاد ہو گیا ہو۔ مرید کی وفات کے بعد اہل خانہ اور دیگر مرید جان گئے کہ غوث پاک کی ذات سے تعلق، توسل اور دعا صرف زندگی میں مدد نہیں دیتی بلکہ آخری لمحات میں بھی حسن خاتمہ اور سکون دیتی ہے۔ یہ واقعہ سب کے لیے سبق اور تسلی بن گیا کہ مرید کی حقیقی زندگی تعلق اور ایمان کی بنیاد پر ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔